السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقار احمد اور آج میں شیئر کروں گا اپنی پرنسپل 2021 ماڈل کا آنر ریویو۔ فرینڈس، یہ نیو رمز والی پرنسپل ہے جو کہ مئی جون کے بعد اس میں آنی شروع ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں نیو رمز اور جو چینجز کی گئی ہیں اس ماڈل میں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ تو آج میں شیئر کروں گا اس کا آنر ایکسپیرینس۔ تقریباً یہ گاڑی میں نے 500-600 کلومیٹر کے قریب چلا لی ہے۔ اس گاڑی کو تقریباً میں نے ہر قسم کی روڈ پہ چلا کے دیکھا ہے، کیونکہ میں جس ایریے میں رہتا ہوں ایک تو یہاں کی روڈ کی حالت بہت خراب ہے، جگہ جگہ سپیڈ بریکرز اور کھڈے وغیرہ ہیں۔ تھوڑا بہت ہمارا ایریا جو ہے ہلی ایریا بھی ہے، وہاں پہ بھی اس کا میں چلا چکا ہوں۔ تو تقریباً 500-600 کلومیٹر چلانے کے بعد جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں اکثر اس کا سسپینشن کیسے ہے۔ تو سسپینشن اگر کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو سسپینشن اس کا ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ کمپیئر کریں اس کو مہران کے ساتھ تو مہران سے تو خیر بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں یونائٹڈ براوو کے ساتھ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آلٹو کی، تو آلٹو اس کی سسپینشن تقریباً سیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو بھی آپ کھڈے وغیرہ میں چلاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے بہت جھٹکے لگتے ہیں، فیل ہوتا ہے، اور اگر اس کو چلاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت کھڈے وغیرہ فیل ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اسپیڈ بریکرز وغیرہ سے میں کافی گزار چکا ہوں۔ ایون میں 5 ایڈلٹس اور 2 بچوں کو بھی بٹھا کے ہر قسم کی اسپیڈ بریکرز وغیرہ میں سے کھڈوں وغیرہ میں چلا چکا ہوں، تو ایز سچ کوئی ایشو میں نے فیس نہیں کیا۔ مگر یہ ہے کہ اگر کوئی نان کنوینشنل قسم کا اسپیڈ بریکر ہو جو کہ کافی اونچا ہو تو اس میں اگر آپ نے گاڑی میں 4-5 بندے بٹھائے ہوں تو پھر نیچے سے لگنے کا خطرہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ لوگوں کو کافی احتیاط سے پھر گزارنی پڑے گی۔ بہت سارے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی جو ہے ایوریج آپ کو کیا مل رہی ہے۔ تو ایوریج کے حساب سے میں بتانا چاہوں گا کہ سٹارٹ میں جب گاڑی میں نے چلانا شروع کی تھی تو اس کی ایوریج کافی بری تھی، مجھے کافی کم ایوریج مل رہی تھی۔ مگر یہ ہے کہ پھر شروع میں تو کافی میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ اتنی کم ایوریج کے ساتھ اس کو میں کیسے مینٹین رکھ پاؤں گا۔ لیکن پھر جیسے جیسے میں چلاتا رہا اس کی ایوریج جو ہے وہ امپروو ہوتی رہی۔ تقریباً 100-150 کلومیٹر چلانے کے بعد اس کی ایوریج تقریباً مجھے کوئی 10 کے قریب مل رہی تھی۔ شروع میں وداؤٹ اے سی، اور اے سی کے ساتھ 8-9 مل رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں چلاتا رہا تو اس کی ایوریج امپروو ہوتی رہی۔ ابھی کی اگر میں بات کروں تقریباً کوئی 500-600 کلومیٹر چلانے کے بعد تو مجھے ود ان سٹی اے سی کے ساتھ تقریباً 11:30-12 تک ایزیلی مل جاتی ہے۔ لانگ پہ میں اس کو ایک دفعہ لے کے گیا ہوں، لانگ پہ تقریباً کوئی 16 کلومیٹر کا راستہ تھا تو اس میں مجھے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کے قریب جو ہے اس نے مائلیج دی ہے ود اے سی۔ اور اگر میں بات کروں وداؤٹ اے سی تو وداؤٹ اے سی بھی میں نے چیک کیا ہے۔ وداؤٹ اے سی مجھے سٹی میں یہ تقریباً 13 تک دے دیتی ہے، اور لانگ پہ اس کو میں نے ٹرائی کیا وداؤٹ اے سی، تقریباً مجھے 17-17.5 کے قریب اس نے ایوریج دی ہے۔ کمپنی کے ڈیلرشپ سے میں نے بات کی تھی سٹارٹ میں اس کے ایوریج کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ سروس اور سیکنڈ سروس کے بعد جو ہے اس کی ایوریج انشاءاللہ مزید امپروو ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی فرسٹ سروس ابھی تک اس کی ہوئی نہیں ہے۔ فرسٹ سروس تقریباً میں کچھ دنوں بعد کرواؤں گا، تقریباً جب یہ 1000 کلومیٹر چل جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی ایوریج مزید کتنی امپروو ہو سکتی ہے۔ مگر فی الحال کی میں بات کروں تو ابھی بہتر ہے کافی، تقریباً وداؤٹ اے سی 13 ان سٹی اور لانگ پہ 17-18 کے قریب دے رہی ہے۔ ود اے سی کی اگر میں بات کروں تو میں جیسے کہ آلریڈی بتا چکا ہوں 11:30 سے 12 تک ود ان سٹی، اور لانگ پہ تقریباً 14-15 ایزی دے دیتی ہے۔ 15 تک میں نے لانگ پہ لی ہے اے سی کے ساتھ۔
اور کچھ دوست پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ اس کی مطلب بلڈ کوالٹی کیسی ہے. تو اگر بلڈ کوالٹی کے میں حوالے سے بات کروں تو ایکسٹیریئر کی بلڈ کوالٹی تو کافی بہتر ہے. اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھیں سوزوکی آلٹو اور یونائٹڈ براوو، تو یونائٹڈ براوو سے تو بہتر ہے، اور دیکھنے میں آلٹو سے بھی بہتر لگتی ہے ایکسٹیریئر کی کوالٹی. ہاں، جہاں تک انٹیریئر کی بات ہے تو انٹیریئر کا جو ہے ویسے تو لک کافی خوبصورت ہے. اگر کمپیٹیٹر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو باقی یونائٹڈ براوو اور آلٹو وغیرہ سے تو کافی خوبصورت ہے. ہاں، البتہ انٹیریئر کا جو پلاسٹک ہے وہ مجھے تھوڑا انفیریئر ضرور فیل ہوتا ہے، جس کو کمپنی اگر چاہتی تو مزید اس کو امپروو کر سکتی تھی. خاص کر اس میں جو گرے کلر کا ٹچ دیا ہے انہوں نے، اس کا پلاسٹک مجھے تھوڑا سا جو ہے انفیریئر فیل ہوتا ہے. مطلب پلاسٹک کی کوالٹی جو ہے وہ ایوریج ہے. تو میں خود بھی سوچ رہا ہوں، باقی کا پورشن تو ٹھیک ہے بلیک والا، مگر جو یہ گرے کلر کا جو اس کا پورشن ہے، یہ اس کی کوالٹی مجھے تھوڑی بہت انفیریئر اور کمپرومائزڈ لگتی ہے. تو اس کے لیے میں خود سوچ رہا ہوں کہ اس کی میں جو گرے کلر کا جو پورشن ہے، یہ والا جو خاص کر ڈوز کی طرف ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ میں کوئی ریپنگ وغیرہ کروا دوں، جس سے اس کی ایک تو لک مزید بہتر ہو جائے گی، اور دوسری یہ ہے کہ خراب ہونے کا خطرہ بھی ذرا کم ہو جائے گا. کیونکہ فرنٹ میں تو چلیں ہماری اپنی گاڑی ہے، ہم کافی کیئر کرتے ہیں اس کی، مگر اگر آپ پیچھے پیسنجر بٹھاتے ہیں، اگر دوست یار کسی کو پیچھے بٹھاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنی خاص پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ اس سے اسکریچز وغیرہ آنے کا خطرہ ضرور موجود ہے. اگر بات کی جائے آلٹو کی تو تقریباً آلٹو میں بھی میرے دوستوں کے پاس ہے، انہوں نے بھی تقریباً 1 مہینے پہلے لی ہے، اور ان کی پلاسٹک کی کوالٹی جو ہے ڈورز میں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں بھی اسکریچز وغیرہ آ گئے ہیں. تو اگر بات کی جائے، کمپیریزن کیا جائے گا اس کو آلٹو کے ساتھ، تو اس کی بلڈ کوالٹی انٹیریئر ایکسٹیریئر کی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ تمام ڈیٹیلز تھیں جو کہ میں نے ابھی تک نوٹ کی ہیں. ہاں، کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کی اے سی کی پرفارمنس کیسی ہے. تو اے سی کی پرفارمنس جو ہے وہ 800 سی سی انجن کے حوالے سے تو بہتر ہے کافی. اس کو میں ٹرائی کر چکا ہوں. اگر اے سی چلایا ہوا ہو تو یہ ہے کہ آپ کو پسینہ نہیں آئے گا، ٹھنڈک فیل ہوتی ہے. تقریباً میں جولائی اگست میں اس کو ٹرائی کر چکا ہوں، جب کہ یہاں پہ ہائی ٹیمپریچر تھا 45 46 میں، تو اے سی کی پرفارمنس کافی اچھی تھی، کافی بہتر تھی. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں باقی گاڑیوں سے، جیسے کہ ویٹس وغیرہ ہو گئی، یا اگر کرولا وغیرہ جی ایل آئی ایکس ایل آئی وغیرہ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی گاڑی چونکہ اس لیول کی ہے نہیں، 800 سی سی انجن ہے، تو اس لحاظ سے ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ بہتر ہے. اے سی کے لحاظ سے ان کا جو اے سی ہے وہ تقریباً آلٹو کے مقابلے کا ہی ہے، مطلب 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے جو بڑی گاڑی ہیں اس کے مقابلے کا نہیں ہے، اس سے کم لیول کا ہے، کیونکہ گاڑی بھی ان سے کم لیول کی ہے نا. انجن 800 سی سی ہے تو 800 سی سی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، باقی جو ہے پسینہ وغیرہ نہیں آتا. اچھا، گاڑی کی فیل کافی اچھی ہے، مطلب کافی ویلکمنگ سی فیلنگ آتی ہے جب انسان گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھتا ہے، تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے. اندر بیٹھ کے ایسا نہیں فیل ہوتا کہ آپ کسی چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہیں. اور ہاں، بعض دوست جو ہیں کافی گلے وغیرہ کر رہے تھے کہ مطلب گاڑی میں جھٹکے وغیرہ کافی فیل ہوتے ہیں، اور جو ہے سسپینشن اس کی بڑی کمزور ہے، اس کے ایکسل کا ایشو ہے. تو کچھ دوستوں کو 2020 ماڈل میں کچھ ایشوز آئے تھے، مطلب وہ باقاعدہ میری بھی ایک دوست کے پاس 2020 کا ماڈل ہے، اس سے ایز سچ تو کوئی ایشو اس نے فیس نہیں کیا تھا، البتہ ایکسل کا کوئی ایشو آیا تھا، اور ڈیلر شپ والوں نے فری آف کاسٹ آن دا اسپاٹ چینج کر کے دے دیے تھے. 2021 ماڈل میں شکر الحمدللہ ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی کوئی چیز فیل نہیں ہوئی، ایسا کوئی ایشو میں نے فیس نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے شاید کمپنی نے ان چیزوں کو بھی مطلب نوٹ کیا ہے، اور جو نئے ماڈلز ہیں تو اس کو امپروو کیا ہے.
فی الحال مطلب 500-600 کلومیٹر چلانے کے بعد مجھے نہ کوئی سسپینشن کا ایشو آیا، نہ کوئی ایکسل وغیرہ کا ایشو آیا ہے۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ایسی ہے ویسی ہے، تو وہ میں بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس ویڈز ہیں یا اس سے ہائی لیول کی گاڑیاں ہیں، یا جن لوگوں کے پاس کیا پکانٹو یا جو کلٹس یا اس سے اوپر لیول کی گاڑیاں چلا چکے ہیں، تو انہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فیل ہو، کیونکہ وہ اس سے پرائز کے لحاظ سے بھی تقریباً ڈبل پرائز کی گاڑیاں ہیں، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ کی ہیں، تو انہیں ہو سکتا ہے گاڑی کی ڈرائیو اتنی اچھی نہ لگے، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے بڑی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، تو بڑی گاڑیوں کا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو جو لوگ مہران یوز کر رہے ہیں یا آلٹو یوز کر رہے ہیں، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ گاڑی کی فیل کیسی، گاڑی کی ڈرائیو کیسی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں جو کہ آلریڈی پہلے ویٹس چلا چکے ہوں، کرولا جی ایل آئی، ایکس ایل آئی یا الٹس ہونڈا سٹی وغیرہ چلا چکے ہوں، ان کی نہ سنیں، ان کو اس کی ڈرائیو اچھی نہیں لگے گی۔ البتہ جو چھوٹی گاڑیاں چلا چکے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیسی ڈرائیو ہے۔ پرسنلی اگر میں بات کروں تو مجھے تو اس کی ڈرائیو کافی بہتر لگتی ہے، ابھی تک کوئی ایشو وغیرہ فیس نہیں کیا، ہر قسم کے روڈ پہ چلا چکا ہوں۔ ہلی روڈ پہ تقریباً میں اس کو 5 ایڈلٹس اور 2 بچوں کے ساتھ اس کو میں چلا چکا ہوں۔ چڑھائی وغیرہ بھی اچھی خاصی تھی، تو مجھے کہیں سے اس نے تنگ نہیں کیا یا کہیں سے یہ فیل نہیں کروایا کہ گاڑی کہیں انڈر پاور ہے یا اوپر چڑھنے میں کوئی ایشو کر رہی ہے۔ تو گاڑی ایزیلی چڑھ گئی تھی، ایزیلی جو ہے میں اپنے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ تو گاڑی کی ڈرائیو اور پک وغیرہ کافی بہتر ہے، کافی اچھی ہے، تقریباً 40 ہارس پاورز یہ پروڈیوس کرتی ہے، تو اس لحاظ سے تو گاڑی کی پک کافی اچھی ہے اور مجھے کوئی ایشو وغیرہ میں نے فیس نہیں کیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اپنا آنر ایکسپیرینس شیئر کریں، کچھ ریویو دے گاڑی کے بارے میں۔ تو فی الحال تو یہ چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، تو ان کیس فیوچر میں بھی جو ایشوز کا یا جن جن چیزوں کا مجھے سامنا ہوگا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک میرا ساتھ دیں، انتظار کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی لے کے آؤں گا جس میں آپ لوگوں کو مزید اپڈیٹ دوں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔